اینڈریو، میری دلی آرزو کے مطابق ہمارے شہزاد احمد یہاں اس محفل میں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی اس عہد کی یاد دلا دی جس کا تعلق 60، 61، 62 کی دہائی کا ہے۔ مجھے صحیح طرح سے سن یاد نہیں رہا، اور اس بات کا تعلق ایک حد تک اس درس روحانیت سے ملتا ہے جس کے بارے میں میں علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم پانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پر گھومتا رہا، لیکن یہ میرا ابتدائی دور تھا اور میرا اس روحانیت کے بکھیڑے میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ شام کے وقت بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں گیا، جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک بڑا دبلا سا نوجوان، داڑھی، سنہرے بال، انگریزی مزاج، گھسی ہوئی جینز پہنے ہوئے اور آدھی آستین کی قمیض پہنے دیوار سے لگا کھڑا تھا چوکھٹ سے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، آر یو اشفاق احمد؟ میں نے کہا میں ہی ہوں۔ تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، مجھے آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے کہ آپ اسپرچولیزم، روحانیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس علم کا ایک صحافی ہوں اور زیادہ سے زیادہ، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا، مجھے اس کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے بڑی مایوسی ہوئی، مجھے تو کسی نے کوئٹہ میں بتایا تھا جہاں سے میں اپنا ٹریول چیک کیش کروا رہا تھا، اشفاق صاحب سے مل لینا، وہ آپ کو بہت ساری معلومات بتائیں گے۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم کہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں ریلوے اسٹیشن لاہور وہیں رہتا ہوں، مجھے آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے میں ہندوستان میں رہا، بنارس میں 1 سال میں رہا اور وہاں سے پھر میں کھٹمنڈو چلا گیا۔ کھٹمنڈو میں میں نے تانترک ودیا کا علم حاصل کیا، وہاں 10-11 مہینے رہا۔ تانترا کا علم حاصل کرنے کے بعد میری کوئی تشفی نہیں ہوئی تو پھر یہاں آ گیا لاہور میں۔ کسی نے بتایا کہ لاہور بھی روحانیت کا گڑھ ہے۔ میں نے کہا یہ مدینۃ الاولیاء ہے تو صحیح، سچی بات یہ ہے کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ مایوس ہوا، چہرہ شہزاد اس کا بالکل آپ کو آسانی ہوگی جاننے میں ڈی ایچ لارنس سے ملتا جلتا تھا، اتنا ہی دبلا، ویسی ہی شکل، وہی آنکھیں، ویسی ناک، ویسے اس کا انداز کھڑے ہونے کا، گردن بھی۔ میں واپس اندر آیا تو میری بیوی نے پوچھا کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی باہر کا آدمی تھا، غیر ملکی، یہ پوچھتا تھا۔ اس نے کہا ہمارے پاس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا مجھے بڑا تجسس ہے کہ ہمارے پاس کیوں آ گیا۔ تو خیر شام کو جب میں لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہوگا اور اس کو دقت ہوئی ہوگی، شریف سا آدمی تھا اور وہ کچھ جاننا چاہتا تھا، اور دقت میں بھی تھا۔ ہپی اس زمانے میں بہت آیا کرتے تھے اور اس کا انداز بھی ہپیانیہ تھا۔ تو یوں میرے ذہن پہ یہ ساری چرخی چلتی رہی۔ اگلے دن میں 10-11 بجے ریلوے اسٹیشن پر گیا تو وہاں 3rd کلاس کے نلکے کے پاس اپنی کتاب کھولے، دیوار سے ڈھو لگائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ملا، میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں کل آپ کے ساتھ ٹھیک بات نہ ہو سکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اینڈریو ہے۔ میں نے کہا تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہیں رہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں یہاں دقت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں دقت کوئی نہیں، ہم عام آدمی ہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، پانی مجھے مل جاتا ہے پینے کو، کھانے کو 1 آدھ سموسہ کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا تم ایسے کرو میرے ساتھ چلو گھر اور وہاں تمہیں تھوڑی سی آسائش ہوگی، میری طبیعت پر بڑا بوجھ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، چلو۔ جب چلنے لگا تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنا تھیلا اٹھا لو۔ کہنے لگا کون سا تھیلا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ کیا چیز پکڑ لائے ہو؟ کیونکہ جب وہ گھر آیا تو ایک تو اس کے بدن کی بڑی بدبو تھی، ہپیوں سے خاص قسم کی بدبو آیا کرتی ہے۔ دوسرے جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کیا میں سگریٹ لے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا پی لو۔ جب اس نے سگریٹ پیا تو میری بیوی نے کہا یہ کیسا سگریٹ ہے، اس میں تو اور قسم کی بدبو ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اسے اجازت دے دیں۔ تو کہنے لگی آپ اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہمارا یہاں ایک کمرہ ہے، بڑا اچھا سا خالی پڑا ہے تو اس میں رہ لے گا، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو اس نے بہت بادل ناخواستہ کہا اچھا رہ لے، کتنے دن کے لیے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کتنے دن کے لیے۔ وہ صبح جب اٹھا تو اس نے کہا اشفاق صاحب I am not a real poet, I am sort of a poet۔ میں تو شاعر نہیں ہوں لیکن میں نے ایک نظم لکھی ہے رات کو، تو وہ مجھے سنانے لگا۔ میں شاعری سے بڑی رغبت رکھتا ہوں، لیکن اتنی گہرائی میں جانے کے لیے جب کہ مشکل نظم ہو تو پھر رک جاتا ہوں کہ مجھے لکھی ہوئی ملے، دھیان سے دیکھ کر کچھ سمجھوں۔ لیکن وہ سنانے لگا انگریزی میں تو میری بیوی آگے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ چونکہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی، اس کو ذرا آسانی ہے، تو اس نے کہا اینڈریو پلیز سے اٹ اگین۔
اس نے پھر پڑھا تو وہ جناب بالکل اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور میں نے شکریہ کیا کہ میرے اوپر بوجھ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا ڈو یو رائٹ، ہیو یو ریڈن سم تھنگ ایلس ٹو؟ اس نے کہا ہاں میری ایک کاپی ہے جو جیب میں تھی۔ تو اس نے 2-3 نظمیں اس میں سے سنائی تو میری بیوی کہنے لگی یہ تو بڑا کمال کا پوئٹ ہے، غضب کا ہے یہ تو، اور وہ یہ ساری لمبی لمبی ڈیٹیل سے بیان کرنے لگی۔ اس کو اچھی خوراک ملنے لگی ہمارے گھر سے کیونکہ وہ بہت اچھا شاعر تھا۔ اینڈریو صاحب وہاں رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں ایک کونا تھا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا تو وہ اس نے اپنی جگہ بنا لی، وہاں ایک ٹوٹا ہوا مصلہ بچھا لیا۔ دن بھر وہ اسی کونے میں بیٹھا رہا، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کبھی ہم کو ڈسٹرب نہیں کیا، کبھی ہم سے کچھ پوچھا نہیں، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، بس وہیں بیٹھا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا۔ شام کو میری بیوی پوچھتی ہیو یو سم تھنگ نیو، تو وہ کہتا تھا کہ ایک بند سٹینزا ہوا ہے یا 2 یا پوری نظم تو وہ سناتا تھا۔ ایک ہی اس کی سامع تھی اور ایک ہی تھا پوئٹ، اور وہ اپنا مشاعرہ کر کے شام کو پھر اوپر چلا جاتا۔ ایک دن میری بیوی بڑی پریشان تھی اور وہ بھاگی پھرتی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے کمرے میں، اور ملازم بھی پریشان۔ وہ بار بار جاتی تھی برآمدے میں اور بار بار باہر آتی تھی۔ تو اینڈریو جس نے کبھی دخل نہیں دیا کام میں، اور انگریز آدمی کبھی دخل دیتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، اس نے جب آپا جی کی پریشانی کو ایسا دیکھا تو اٹھ کے اپنی جگہ سے آیا، کہنے لگا If you do not mind, آپا جی, you seem to be discomfort and you are uncomfortable. What is wrong? مجھے آپ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ مینرز کے خلاف ہے اور مجھے دخل نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ بہت گھبرائی پھرتی ہیں۔ تو اس نے کہا اینڈریو ڈو ناٹ ٹاک ٹو می، یہ تمہارا کرنے کا کام نہیں ہے، تم چھوڑ دو اس قصے کو، میں ہوں بس گھبرائی ہوئی۔ یو ڈو ناٹ ڈسٹرب می۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں کہ مشرق کے لوگوں کا کیا انداز ہے، لیکن جب اس کی پریشانی اور بڑھی، ایک آدمی آ گیا، ایک ہتھوڑی اور پلاس اٹھائے ہوئے، وہ اندر کچھ کھٹا کھٹ کرتا رہا، پھر چلا گیا واپس۔ تو اینڈریو نے کہا آپ مجھے جو مرضی کہیں آپا جی، میں تو ضرور پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری جو کوٹھڑی ہے جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، آٹومیٹک بند ہونے والا، تو میں اپنی چابیاں اندر رکھ کر بھول گئی ہوں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا دروازے کو تو وہ بند ہو گیا، اب وہ کھلتا نہیں۔ اب میں نے پیٹرول پمپ سے آدمی کو بلوا کے بھیجا، اس نے کہا 60 روپے لوں گا۔ اس نے بہت ٹرائی کیا، اس نے کہا ہے کہ تالا ایسا ہے جو دنیا کا کوئی بندہ کھول نہیں سکتا، ترخان کو بلوائیں، وہ آری لے کر اتنا حصہ کاٹے گا، پھر لاک نکلے گا۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا وہ تالا دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو دیکھ کے کیا کرے گا مسٹر پوئٹ؟ اس نے کہا نہیں جی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی آ جا دیکھ لے۔ اس نے تالا جا کے دیکھا تو اس نے کہا آپا جی کوئی تار ہوگی؟ تو اس نے کہا تار کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے خود گھوم پھر کے ایک ٹوٹی ہوئی چھتری پڑی تھی ہمارے گھر میں جو پرانی تھی، اس نے اس کی تار نکالی اور اس کو مروڑ دیا اور اس کے اندر یوں ہلا کے کڑک سے دروازہ کھول دیا۔ تو میری بیوی بڑی حیران ہوئی، تو اس نے کہا یہ تم نے کیسے کھول دیا؟ کہنے لگا بس یہ کھل گیا، بس یہ کھل جاتا ہے۔ کہنے لگا یس اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ لاک۔ تو اس نے کہا کہ اینڈریو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیسے کھولا؟ اس نے کہا آپا جی میں لندن کا ایک نامی گرامی چور ہوں اور میں نے 2 سال قید بھگتی ہے چوری کرنے پر۔ میرا کریکٹر اچھا تھا، مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی، تو 1 سال 8 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد پھر میں جیل سے نکلا ہوں۔ تو میرے سامنے کوئی دروازہ، کوئی لاک جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب وہ ڈر گئی۔ میں شام کو گھر آیا تو کہنے لگی یہ اینڈریو جو ہے یہ چور ہے اور اس کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ جب میں نے پوچھا اس سے تو کہنے لگا یس سر میں تو بہت مشہور چور ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ اخبار کی نیوز کٹنگ دکھا سکتا ہوں جس میں میری فوٹو ہے۔ مجھے 4 مہینے کی معافی مل گئی کیونکہ میرا کریکٹر بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے پرائمری اسکول میں نوکری کر لی بطور پروفیسر آف فلالوجی۔ ہی ڈڈ ایم اے ان انگلش، لٹریچر کا آدمی تھا، لسانیات کا آدمی تھا، لغت کا، بالکل لسانیات کا پروفیسر ہو گیا۔ تو پڑھتا پڑھاتا رہا تو کہنے لگا لسانیات بڑا سخت سبجیکٹ ہے آپا جی، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ ضرور آنا چاہیے، اس کی بنیادی باتیں۔ تو پھر مجھے روحانیت کا شوق ہوا تو پھر میں انڈیا چلا گیا۔ اب ہم گھر میں دونوں میاں بیوی بڑے خوف زدہ ہوئے کہ چور کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سزا یافتہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کا پروفیسر بھی ہے اور پروفیسر بھی لسانیات جیسے مضمون کا، فلالوجی وغیرہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب میں اس سے تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے بھی بھانپ لیا۔ وہ صبح اٹھ جاتا تھا اور ایک لمبا راستہ طے کر کے دن بھر غائب رہتا تھا، شام کے 5-6 بجے واپس آ جاتا تھا، پھر ہم کھانا وغیرہ کھاتے۔ دن کا کھانا وہ ہمارے پاس نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم دن بھر کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا
کہ آپ تو میری مدد نہیں کر سکے، لاہور میں بڈھے راوی کے پاس ایک بابا چھتری والا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں تو آپ کو بھی چلنا چاہیے، وہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کے پاس علم ہے اور وہ بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا۔ تو میں نے کہا میں ایسی چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتا، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ ضرور چلیں۔ تو میں شوق اور تجسس کے مارے اس کے ساتھ گیا۔ وہاں گیا تو وہ بابا چھتری والے جو تھے وہ کشمیری زبان بولتے تھے، ان کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی۔ اینڈریو صرف انگریزی بولتا تھا، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، لیکن یہ دونوں صبح بیٹھ جاتے تھے گفتگو کرنے اور شام تک ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے ہوں گے یہ وہی جان سکتے ہیں، میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بابا جو بات کرتا ہے ایسی ہوتی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہ کھٹمنڈو میں سنی نہ بنارس میں سنی تھی، اور بابا سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ سر جو آپ سے پوچھتا ہے کیسا آدمی ہے، لیکن اینڈریو کو ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے انسان تلاش کے لیے کس طرف کو نکلتا ہے، رخ اس کا کسی اور طرف ہوتا ہے۔ چلا کہیں سے آ گیا ہمارے گھر، ہم جو بے یقینے لوگ تھے، جن چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتے تھے، اس کو وہاں رہنا پڑا۔ اب اس نے ایک دن بتایا کہ میری ایک منگیتر بھی ہے، اس کا نام جوئی ہے، جوئی آنا چاہتی تھی، اس کو خط لکھتی تھی I want to join you، تم کہاں ہو؟ اس وقت اینڈریو کا والد جو تھا وہ برٹش ریلوے کا ریٹائرڈ آفیسر تھا، جوئی کا باپ کاؤنٹی میں ایک ڈرافٹر تھا، جی پی ڈرافٹر تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری بیوی کا شوق ہوا، اس نے کہا جوئی کو ضرور آنا چاہیے، یہ الگ الگ کیوں رہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا لیتے ہیں، تو اسے خط لکھا گیا۔ اب جوئی جب آئی ہمارے گھر میں بڑی خوبصورت تھی، بڑی گوری، اونچے قد کی، لیکن طبیعت ذرا جسے کہتے ہیں نا جلدی گھبرا جاتی تھی، وہ تحمل اور بردباری جو اینڈریو میں تھی اس میں نہیں تھی، اور وہ بہت سی باتوں پہ اینڈریو پر چڑھ دوڑتی تھی۔ تو جب میری لڑکیوں نے دیکھا، میری بھانجیوں، میری بھتیجیوں، میرے گھر والوں نے، تو انہوں نے کہا جوئی کی اور اینڈریو کی شادی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کی ڈھولکی رکھیں گے، پھر اس کی گھوڑیاں ہوں گی، آدھی لڑکیاں ادھر ہو گئی اس کی طرف اور آدھی جوئی کی طرف۔ ہمارے برآمدے میں صاحب اتنی بڑی شادی پہلے کبھی ہوئی نہیں، بچیاں روز بیٹھ جاتی تھیں ڈھولکی لے کر، انہوں نے بجانا شروع کر دی۔ جوئی بہت خوش تھا، اتنی تو عزت نہیں ہوتی ولایت میں، وہ تو جاتی ہیں ایک سیکنڈ کے لیے چرچ میں گئے اور ختم ہو گئی شادی۔ جب شادی قریب آتی گئی تو مجھے اینڈریو نے کہا شادی تو میری ہو چکی ہے، لیکن میں اسے بلانا چاہتا ہوں، ملا جی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کو ہم کیا درج کرائیں گے اس میں؟ اس نے کہا نہیں ویسے ہی آ جائے۔ تو میں نے محلے کے مولوی سے کہا آج ہمارے شادی ہے، گورا گوری کی، تو آپ آ جائیں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نکاح پڑھا دیں، کچھ پڑھ دیں آپ؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نصارہ ہیں۔ میں نے کہا ہاں نصارہ ہیں۔ اب جس دن اس کا شادی کا دن تھا تو وہ صبح چلا گیا اپنے بابا سے ملنے، بابا چھتری والے سے، اور اس سے دعا وغیرہ لینے۔ دن گزر گیا، لڑکیاں ڈھولکی بجا بجا کے تھک گئی تھیں، شام پڑ گئی، مولوی صاحب آ گئے، اینڈریو صاحب کا کوئی پتہ نہیں، اور ہم سارے پریشان بیٹھے ہیں گھر میں، اور جوئی جو ہے وہ پنس اینڈ نیڈلز لیے بھاگتی پھرتی ہے۔ رات پڑ گئی، رات کے 8-9 بج گئے، آدھی رات کو اینڈریو صاحب چلے آ رہے ہیں، ایک ستھن پہنی ہوئی گھٹنوں سے اونچی، اور سر کے اوپر ایک ایسا صافہ اور قمیص، تو میں نے ذرا شاؤٹ کیا اس کو۔ میں نے اس سے کہا Where have you been, Andrew؟ تو اس نے کہا I am very sorry, I am lazy, sorry sir, forgive me، یہ بار بار کہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ لیکن یہ ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں، تمہاری شادی کا سارا اہتمام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگا کہ مجھے بڑا ضروری کام تھا، وقت مجھے مل نہیں رہا تھا، مجھے سرٹیفکیٹ لینا تھا تو وہ مل نہیں رہا تھا، دیر ہو گئی۔ تو میں نے کہا کون سا سرٹیفکیٹ؟ کہنے لگا جی میں آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے لے لیا سرٹیفکیٹ؟ اس نے کہا شاہی مسجد میں مولوی صاحب نے مجھے دیا، میں یہ لے آیا ہوں، تو میں نے اپنا نام سلیمان رکھا ہے۔ میں نے کہا یار تجھے مسلمان ہونا ہی تھا تو مجھ سے کوئی اچھا سا نام پوچھتا، ہم نے ڈراموں میں اتنے اعلیٰ اعلیٰ نام رکھے ہیں۔ سلیمان کہنے لگا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، بس ہاں حضرت سلیمان کی نقل، اس پر ایک کیفیت طاری تھی، عجیب و غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ نام رکھا ہے، ادھر لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی، انہوں نے شور مچا دی، سلیمان بھائی زندہ باد۔ جوئی کہنے لگی واٹ ہیز ہیپن؟ اب میں تو چپ، میری بیوی بھی چپ، ایک لڑکی میری بھانجی ہے نیلو، کہنے لگی He has embraced Islam, now he is a Muslim, his name is سلیمان۔ جوئی نے یہ سن کر اپنے خوبصورت کپڑے جو پہنے ہوئے تھے پھاڑ دیے، سر کے بال نوچے، چیخیں مارے، زمین پر لیٹنے لگی، تھوکنے لگی، اور اتنی پریشان ہوئی کہ ہمیں مشکل پڑ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا I will kill him،
टेक इट अवे फ्रॉम माई साइड। सुलेमान तो इसको यूं समझाने की कोशिश करे। लुक, इसने कहा, डू नॉट टॉक टू मी। तुम इतने जालिम होते हो, दहशतगर्द होते हो, तुम कुछ भी हो जाते, मुसलमान ना होते। तुम्हें पता नहीं ये दुनिया की खौफनाक, जालिम, खूनख्वार कौम है। इसने कहा, लुक, आई नो वी आर नॉट सच पीपल। अच्छा, इसको बता रहा है कि हमारे दीन में ये अकेला दीन है जिसमें ला इकराह फिद दीन है, दीन पर कोई जबर नहीं। मैं तुमको कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपना दीन तब्दील करो, मुझे इस बात का हुक्म है। वो इसको इस तरह से कह रहा है जिस तरह से अब वो एक और चीज़ हो गया। जोई को हमने समझाया, मुल्ला जी बैठे हुए हैं इधर आके, लड़कियों की ढोलक बंद हो गई, बड़ा रोना पिटना पड़ गया। इसने कहा, आई क्विट, मैं ये नहीं करूँगी। चुनांचा हमने कहा, इसकी अगर मर्जी ना हो तो वो कहने लगी, आपा जी नो नो नो, एक ही बात करे। मिस्टर सुलेमान जो कि पहले एंड्रयू था, एक ही बात कहे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ये पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था कि शादी ज़बरदस्ती नहीं करना। मैंने बताया तो है कि पजामा सा पहना हुआ था, वो भी वैसी आ रही थी। खैर वो इसे छोड़कर वापस चली गई, ये रह गया। इसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, हम ज़बरदस्ती करने वाले बंदे नहीं हैं, लेकिन मैं इसको मनाऊंगा ज़रूर, चाहे कोई शामिल हो या ना हो। तो आप मेरी एक मदद करें। मैंने कहा, क्या? मैंने कभी कोई आपसे चीज़ नहीं मांगी, तो वो मैंने देखी है। मैंने एक दिन स्टोर खोला था अब्बाजी के साथ चावल निकालने के लिए। वहाँ स्टोर में एक डब्बा था टीन का। सर, इसमें एक बहुत कीमती चीज़ पड़ी है, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? मैं डर गया, पता नहीं क्या मांग रहा है। मैंने कहा, क्या है? तो इसने कहा, रियल क्रूड शुगर, गुड़ पड़ा था हमारा 5-6 साल का, गंदा बदबूदार। वो इसने देख लिया। तो इसने कहा, ये तुमने कहाँ से लिया है? और ये अल्लाह की नेमत, हम तो सफ़ेद शुगर खाते हैं। वो था जो हम भैंस वगैरह को देते हैं। हमें इसे फेंकने के लिए कोई मुनासिब सी जगह नहीं मिली थी। तो मैंने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? इसने कहा, आई डोंट नो सर, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें फास्फेट होता है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये बड़ी नेमत है, मुझे दें, मैं इसका केक बनाऊंगा। मैंने कहा, जोई चली गई, शादी तुम्हारी हुई नहीं, केक बना के क्या करोगे? इसने कहा, नहीं। चुनांचा वो गंदा गुड़, वाहियात, इसने घोल के आटा डाल के इतना आला दर्जे का केक बनाया, हम तो खा ना सके, लेकिन वो काट काट कर छुरी से खा रहा था। हमारे घर वालों को एक एक टुकड़ा दिया। तो मेरी बीवी ने कहा, इसकी शादी का है, हमको लेना चाहिए। तो हमने भी लेकर जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा खाया। तो इसने कहा, मैं अपनी माँ को फ़ोन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, ज़रूर करो। इसने यूके बरतानिया माँ को फ़ोन किया कि यहाँ पर मुकामी लोगों ने मेरी शादी सेलिब्रेट की मामा। माँ इसके बजाय इससे ये पूछती कि ये कौन लोग हैं, किधर हैं, कहने लगी, हाउ वाज द केक? बस एक ही बात, मामा 5 पाउंड रादर देन 10 पाउंड। और इसने इसको गुड़ की कैफियत बताई, इसमें कैल्शियम फलाना, आयरन फलाना फलाना, कोई 18 किस्म की खूबियाँ गिनवा दी। फिर इसने कहा, मैं तुम्हें कल एक कटिंग लेकर पार्सल करके केक भेजूंगी। केक शादी का बड़ी अजीब चीज़ होती है। फिर अचानक एक दिन वो हमको छोड़कर चला गया। मुझे कोई 1 महीने बाद इसका ख़त आया कि मैं बदीन में रहता हूँ, सवात में एक जगह है और यहाँ दरिया बह रहा है, और अल्लाह मियाँ ने अगर कोई जन्नत ज़मीन पर उतारी है तो वो सवात है, और मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, यहाँ पर हूँ, और मुझ पर अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने जगह ख़रीद ली है, मेरे पास 13 कनाल ज़मीन है। मैंने कहा, वो तुमने कैसे ली? इसने कहा, यहाँ जिन लोगों की ये ज़मीन थी, एक बाप 3 बेटे हैं, इसमें सब्ज़ी उगती है कि दुनिया देखे। और मैं हसरत भरी निगाहों से इस टोटे को देखता था पहाड़ में। तो वो मुझसे पूछते, तुम क्या देखता है गोरा? मैंने कहा, ये कितनी खूबसूरत ज़मीन है। इन्होंने कहा, लानत हो, ये कोई ज़मीन है, ये कोई जगह है, ये कोई मुल्क है, दफ़ा दूर। तो मेरा इनका झगड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम ज़मीन मुझे दे दो। इन्होंने कहा, तुम ज़मीन हमसे ले लो, 4 वीज़ा हमको लंदन का मंगवा दो। मैंने कहा, मंजूर। मैंने अपने बाप को ख़त लिखा, इसने मुझको 4 वीज़ा भेज दिया। इन्होंने कचहरी जाकर ज़मीन मेरे नाम कर दी। मैंने कहा, अगर जन्नत है तो सवात है। तो वो कहते थे, अगर जन्नत है तो इंग्लिस्तान है। क्या अच्छी चीज़ मिल गई। कहने लगा, अशफाक साहब, मैं समझ नहीं सका ये क्या है, वो लोग जन्नत क्यों छोड़ गए हैं? वो जो पठान थे वो कहते थे, ये बेवकूफ़ का बच्चा इंग्लिस्तान की जन्नत छोड़कर इधर क्यों आ गया है। तो ये एंड्रयू की कहानी थी, जो वक्त की कमी की वजह से मुझे यूं बंद करनी पड़ रही है। फिर किसी महफिल में आया तो फिर बयान करूंगा। ये फैसला इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसकी जन्नत अर्जी कहाँ पर है। ख़वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।